آج انشاءاللہ دعا کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا کے کیا فوائد ہیں، دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعا کے قبولیت کے کیا اثر، کس طرح دعا مانگے جو قبول ہو، اور کن وجوہات کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ دعا کی تلقین کی۔ حدیثوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، مومنوں کو تلقین کی ہے کہ دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو متکبر اور جہنمی قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے۔ جو لوگ اپنے آپ کو یہ کلیم کرتے ہیں میں سیلف میڈ آدمی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے اندر بڑا دماغ ہے، میرے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کی بدولت میں رزق کما رہا ہوں، ان صلاحیتوں کی بدولت جو ہے وہ میں دنیا کے اندر ترقی کر رہا ہوں، تو اللہ کی قسم یہ سوچ، یہ فکر ہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر انسان زیرو ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال نہ ہو، دنیا کے اندر کوئی بندہ نہ ترقی کر سکتا ہے نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج اگر ہم بے روی کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفات ہے الرزاق۔ اب رزاق سے پیچھے جو ال لکھا ہوا ہے، کیونکہ بے شمار لوگ، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بے شمار لوگ رزق کی تنگی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے۔ رزاق سے پیچھے جو ال لکھا ہوا ہے، ال کا مطلب ہے صرف، عربی میں جس کو انگلش میں آپ دا کہتے ہیں، اس کے بعد کوئی سوال نہیں۔ دا پرووائڈر صرف اور صرف وہی ذات ہے جو رزق دینے پہ قادر ہے۔ ہم لوگوں کے آگے گر گڑا رہے ہیں، لوگوں کے آگے فریاد کر رہے ہیں، مخلوق کے آگے فریاد کر رہے ہیں، ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں عام تصور ہے، کوئی کام ہے فلاں کو وہ کام کرا سکتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے بڑے شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں، فیکون ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آئے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فلاں کو فلاں یہ کام کرا سکتا ہے، فلاں کے بس میں ہے، فلاں کے اختیار میں ہے۔ خدا کی قسم کوئی اوقات نہیں کسی کی، کوئی حیثیت نہیں۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک تمہارا کام نہیں ہو سکتا۔ اور مجھ سمیت ہم لوگ جو رسوا ہوئے، جو ذلیل ہو گئے، معاشرے کی کل میں بات کر رہا ہوں، وہ صرف یہی ہوا رب پہ توکل ہی نہیں کیا، رب کے آگے فریاد ہی نہیں کی، کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا ہی نہیں اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، محتاج ہو گئے، اور نادانستہ طور پہ
شرک میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت، اگر آپ اس میں تھوڑا غور کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھ سے دعا نہیں کرتا وہ متکبر اور جہنمی ہے. اس چیز پہ غور کریں. متکبر، اللہ تعالیٰ کا لباس ہے تکبر، کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہنا چاہ رہا ہے تیری اوقات کی ہے، میرے کو مانگ. قوموں پہ جو عذاب آیا، فرعون ہو گیا، قارون ہو گیا، حامان ہو گیا، شداد ہو گیا، قوم لوط ہوگی، قوم سمود، جتنی بھی قومیں جن پہ عذاب آیا ہے، آپ میجر فیکٹر جس وجہ سے عذاب آیا وہ دیکھ لیں، وہ کیا تھا. کسی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں نازل کیا، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے عذاب نہیں نازل کیا، حج ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں نازل کیا. تکبر واحد چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے قوموں کو مسخ کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم رازق سمجھتے ہوں، اگر اللہ تعالیٰ، اگر یہ عقیدہ ہو کہ نفع پہنچانے والی بھی ذات اللہ کی ہے، نقصان پہنچانے والی بھی ذات اللہ کی ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا کبھی زندگی میں رب کی نافرمانی کریں؟ آج نافرمانیاں کیوں کر رہے ہیں رب کی؟ وجہ صرف ایک، عقیدہ ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتے کہ رب رازق ہے. ہاتھ کبھی پھیلائی نہیں رب کے آگے، اس یقین سے، اس امید سے کہ اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ، تیرا محتاج، تیری رحمتوں کا محتاج تیرے آگے پیش ہو گیا ہوں. دل سے، نیت سے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. گارنٹیڈ ہے دعا کی قبولیت، تو گارنٹیڈ 100% یقینی کہ دل سے اللہ کو پکارو. وجہ یہ ہے کہ ہمارے یقین میں کمی ہے. ہم لوگ اس بات کو منہ سے تو کہتے ہیں، قول تو ہے ہمارا کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے. یقین جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، اس بات پہ عقیدہ ہی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اس میں ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. اللہ تو وہ ہے کہ اگر اس سے دعا نہ کی جائے تو وہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے. صحیح حدیث. انشاءاللہ آپ کو قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ سے ہی انشاءاللہ آپ کو باتیں بتائیں گے. کوئی میڈ بائی ڈاکٹر سبیل علی کرام کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ مقصد ہوگا کہ آج ہم یہاں سے جب نکلیں تو اپنی اصلاح کر کے نکلیں، تھوڑی بہت ہم میں تھوڑا بہت بدلاؤ آ جائے. دعا کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. دعا ایک عبادت ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے آگے ویسے دعا کرو. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے کسی مصیبت میں مبتلا کر دی ہے تبھی آپ نے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب تم پھنستے ہو، جب تم کسی مصیبت میں ہوتے ہو، جب تم پریشان حال ہوتے ہو، تب تم لوٹ کے میرے پاس آ جاتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا. اور جب میں تمہیں اس سچویشن سے، اس معاملے سے نکال دیتا ہوں، اپنی رحمت تیرے پہ برسا دیتا ہوں، تب تم کہتے ہو قال انما اوتیتہ علی علم. یہ میری کوئی حکمت تھی، میرا ہی کوئی علم تھا، میری کوئی سائنسدانی تھی کہ میں اس معاملے سے نکل گیا. وہ وقت نہیں یاد ہوتا کہ جب تم اللہ کے آگے گڑ گڑائے
اللہ نے تم پہ کرم کیا, اللہ نے تم پہ فضل کیا اور تمہیں اس معاملے سے نکال دیا, یہ اللہ کا ہی کرم تھا. وہ معاملہ یاد نہیں ہوتا. جب وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب میں تمہیں اس معاملے سے نکال دیتا ہوں, تم کہتے ہو قال انما اوتیتہ علی علم, یہ میرا علم تھا کہ میں اس معاملے سے نکل گیا. تلقین کی گئی ہے, اگر چاہتے ہو کہ رب تمہارے ساتھ برے وقت میں کھڑا ہو تو اچھے وقت میں دعائیں کرو, اچھے وقت میں اللہ کو راضی کرو. جب اللہ تمہیں مال دے رہا ہے, دولت دے رہا ہے, نعمتیں دے رہا ہے, اولاد کی نعمتیں دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں گھر دے رہا ہے, گاڑیاں دے رہا ہے, تب بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دو. تب یہ سمجھنا سوچنا ہی شرک ہے. میرے اندر بڑا کوئی ٹیلنٹ ہے, میرے اندر بڑی ذہانت ہے, اس کی وجہ سے مجھے گاڑیاں مل رہی ہیں, اس کی وجہ سے مجھے گھر بار بنگلے مل رہے ہیں. جب وہ بندہ غافل ہوگا تو جو رب تمہیں نعمتیں دینے پہ قادر ہے, وہ رب تم سے نعمتیں چھیننے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. اور جو بندہ نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے, اس کا میں نے کئی بار ذکر کیا ہے کہ دین اسلام میں ناشکری کا تصور ہی نہیں ہے. دین اسلام میں یا شکر ہے یا کفر ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یا تم شکر کر رہے ہو یا تم کفر کر رہے ہو, درمیان میں وہ آپ کی ہماری چیز ہے ناشکری. دین اسلام میں کا تصور نہیں ہے. اور جو کفر کرتا ہے نعمتوں کا, جب اللہ اس پر رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے, وہ رب کی طرف نہیں متوجہ ہو رہا, رب کے آگے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا, مسجدوں میں نہیں جا رہا, مخلوق کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وہ کفر کا مرتکب ہو رہا ہے اور اس کے اوپر عذاب شدید ہوگا. دعا ایک واحد چیز ہے جس کی بدولت انسان عذاب الہی سے بچ جاتا ہے. ایک معاشرے کے اندر تصور ہے کہ تقدیر میں جو لکھ دیا وہ ہو کے رہنا ہے. یہ تصور آپ نے اور ہم نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. میرے نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. اگر تمہاری تقدیر کے اندر کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے, کوئی حادثہ لکھا ہے, کوئی پریشانی لکھی ہے, کوئی غم لکھا ہے, کوئی دکھ لکھا ہے, دعا سے وہ تمہاری تقدیر پلٹ دی جائے گی. دعا واحد چیز ہے جس سے تقدیر بدل جاتی ہے, اور انسان اپنی تقدیر خود بدلتا ہے. میں متعدد بار, کیونکہ ایک تاجر ہوں میں خود, متعدد بار یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک ہمارا تصور ہے کہ جو لکھا ہے وہ تو مل کے رہنا ہے. غلط تصور ہے. کوئی نہیں مل کے رہنا جو لکھا ہے. آپ دین اسلام کا مطالعہ کریں, صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کر جائے, رزق بڑھ جاتا ہے, گناہوں سے رزق کم ہو جاتا ہے. کس طرح مل کے رہنا ہے؟ یہ فلسفے آپ کو یا ہمارے بنائے ہوئے ہیں. رب کا یہ فلسفہ نہیں. دین اسلام یہ نہیں کہتا. دین اسلام کہتا ہے تم نیکیاں کرو گے میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا, تم گناہ کرو گے, فحاشی کے مرتکب ہوگے, زنا میں مبتلا ہوگے, والدین کے نافرمان ہوگے, رزق میں تنزلی آ جائے گی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا واضح کہہ دیا جو میرے ذکر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, مانتے نہیں ہیں میری بات, میں ان کی معیشت کو زنگ کر دیتا ہوں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. زنگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم نے تصور بنائے ہوئے ہیں. تقدیر بھی ہماری مرضی کی ہے, فلسفے بھی ہمارے مرضی کے ہیں. دین اسلام کو نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی اولادوں کو ہم نے دنیا پڑھا دی, دنیاوی علوم کے اوپر عبور حاصل کروا دیا, دین پڑھایا نہیں. بدلے میں کیا ہوا؟ اسی اولاد نے اپنے باپ کو جو ہارورڈ, کیمبرج, آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تھی اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا ہے. پھر باپ کہتا ہے ہائے یہ میں نے کیا کر دیا, دین کیوں نہیں سکھایا؟ پابند تو دین نے کرنا تھا.
اولاد کو والدین کی خدمت کرنے پہ پابند تو دین نے کرنا تھا. انسان کو انسانیت تو دین نے سکھانی تھی. دین سکھایا نہیں, اپنی قبر بھی بھاری کر لی, دنیا بھی اپنی جو ہے اجاڑ دی. اللہ تعالیٰ نے متعدد بات, جیسے کہ میں بتا چکا ہوں, قرآن میں تلقین کی. احادیث مبارک کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارک ایسی ہیں جس میں انہوں نے دعا کے فضائل بیان کیے. اس میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے, سب سے معزز عمل, وہ دعا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک, صحیح حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر معزز کوئی عمل ہی نہیں ہے. سب سے بہترین جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دعا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ کئی بار کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ دنیا کے اداروں میں مخلوق کے آگے ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پکارتے نہیں. اس نیت سے جب اللہ تعالیٰ کو پکارو گے اور ایسے کلمات سے جب اللہ کو پکارو گے, اللہ میں تیرا عاجز, میں تیرا محتاج, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر پورا یقین کرنے والا بندہ تیرے آگے پیش ہوا ہے. مجھے اس بات پہ یقین ہے نہ تیرے علاوہ کوئی عطا کر سکتا ہے. لا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد, لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. ان کلمات کے اوپر یقین ہونا چاہیے, اس ذات کے علاوہ کوئی نہیں عطا کر سکتا. جو میں آپ سے بھی بات کر رہا تھا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, اس کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ میں اسباب کی طرف آؤں گا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی, یا دعائیں قبول کس طرح ہوں گی. سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تقدیر کو محض دعا ہی بدلتی ہے اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے. مطلب اگر آپ عمر بڑھانا چاہتے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ آپ کی دعاؤں سے تو اللہ تعالیٰ موت کو بھی ڈال دے گا. تقدیر میں موت لکھی ہوئی ہے نا, وہ ٹل جائے گی اگر آپ دعائیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ ہم نے متعدد بار سنی ہوگی کہ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی لٹانے پر اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے. اس حوالے سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یقیناً تیرا رب بہت حیا اور کرم والا ہے. جب اس کا بندہ اس کی طرف دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنے بندے سے شرم محسوس کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گارنٹی دے دی ہے. اب ہمارے ایک جو سوال آتا ہے دل میں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. سب سے پہلے اس میں آپ کو اپنا ایک مشاہدہ, اپنا ایک تجربہ بتاؤں گا. ہم لوگ کبھی زندگی کے اندر یہ نہیں سوچتے, یہ فکر نہیں کرتے کہ ہمارا مال جو ہم اپنی اولاد کے لیے کما رہے ہیں, جو سٹرگل کر رہے ہیں, کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. جو پہلی چیز ہے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام, جو بندہ حرام پہ پل رہا ہے, جو بندہ حرام کھا رہا ہے,
جو بندہ حلال کی فکر ہی نہیں کر رہا یا جس کی کوشش ہی نہیں حرام کمانے کی، حلال کمانے کی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی زندگی میں قبول نہیں کرتا۔ اب حرام کی تھوڑی سی میں آپ کو باتیں بتا دوں کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ دعا کبھی زندگی کے اندر قبول نہیں کرتا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا، جھوٹ بول کے رزق کمانے والا، یہ تمام تر کاروباری باتیں ہیں، یہ پروفیشنل باتیں ہیں۔ وہ حرام کما رہا ہے، اس کی دعا کبھی زندگی میں قبول نہیں ہوگی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی کبھی زندگی میں رحمت نازل نہیں ہوگی۔ کوشش کریں، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو رازق، خالق، مالک مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے کبھی زندگی کے اندر حرام کی طرف قدم نہ بڑھائیں، سود سے اجتناب کریں، اپنی کاروباری معاملات کو، لین دین کو پاکیزہ رکھیں، صاف رکھیں۔ مسلمان جو آج میں یہ سمجھتا ہوں معاشی بحران کا شکار ہوا ہے، اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، ان کے فرمان کو مس کیا۔ اگر آج ان کے بتائے ہوئے کاروبار کے اوپر چلتا، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کاروبار کرتا تو آج مسلمانوں کی بھی مثال دی جاتی۔ یہ وہ مسلمان تھے جن کی تجارت کو دیکھ کے کفار جو ہے اسلام قبول کر لیتے تھے کہ اگر یہ دین ہے، اتنا ٹرانسپیرنٹ، اتنی صفائی سے کاروبار کرنے والے لوگ، تو ہم اسلام کے دائرے میں آتے ہیں۔ لیکن آج کے جو تاجر ہیں ان کو دیکھ کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ بات دعا کی ہو رہی ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن دعا کی قبولیت کے اندر سب سے جو ایک مین چیز جو اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے حرام کھانے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ غفلت اور بے توجہی سے دعا کرنے والا، صرف رسمن دعا کر رہا ہے، نیت ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، اداب ہی نہیں، احترام ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اپنے باس کے آگے جب بندہ پیش ہوتا ہے یا اپنے مالک کے آگے جب پیش ہوتا ہے، دنیاوی یہ ادب احترام سے ہاتھ باندھے ہوئے، جھکا ہوا، اللہ کے آگے پیش ہو رہا ہے، یہاں دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دعا پڑھ رہا ہے، بس نیت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی نہیں رہا جو مانگنے کا حق ہے، گڑ گڑا ہی نہیں رہا۔ اور یہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ مثال بڑی آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہاں پہ ماشاءاللہ سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال سے کثیر تعداد کے اندر بھائیوں کی شادی ہوئی ہوگی۔ میں خود اپنی مثال دیتا ہوں، اس بچے کی بات مانتے ہیں ہم جو بچہ بڑا رو کے بات منوا رہا ہو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ روتا ہے، وہ ضد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ضد کرو، اللہ تعالیٰ کے گڑ گڑاؤ، رو، اللہ تعالیٰ تمہارے دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور وسیلہ تو اپنی نیکیوں کا، دن کا جب آغاز کرو ایسے کام کرو، دن میں کوشش کرو کہ جس کو رات کو اللہ تعالیٰ کہ وسیلہ پیش کرو، اللہ تعالیٰ وہ فلاں بندے کے اوپر رحم کیا، تیری رضا کے لیے میرا یہ کام کر، نیکیاں کرو، لوگوں پہ رحم کرنا شروع کر دو، اللہ تم پہ رحم کرے گا، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ کیوں نہیں رحم کر رہا؟ کیونکہ ہم لوگوں پہ رحم نہیں کر رہے، اس کی مخلوق پہ رحم نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی زندگی کے اندر یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، ہم سب جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہے، ہماری اوقات، ہماری ویلیو صفر ہے، اس کی رحمت جب ملتی ہے تو ہمارے صفر کے اندر ویلیو ایڈ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں کے ساتھ رحم کے معاملات نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے رحم والے معاملات کرنا شروع کر دو، وسیلہ دو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے کا کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، کوئی میرا دنیاوی مفاد نہیں۔ وہ ایک روایت کے مطابق وہ 3 شخص غار میں پھنسے ہوتے ہیں، وہ اپنی نیکیوں کا واسطہ دیتے ہیں، پتھر ہٹ جاتا ہے،
تو ہمارے پاس کم سے کم اتنی نیکیاں یا اتنی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش تو ہونی چاہیے، نیت تو ہونی چاہیے کہ رب راضی ہو جائے، اور دعا کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، اور جب ہاتھ اٹھے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں کہ اے اللہ، اے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ بنانے والے میرے رب، اے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اوپر غالب کرنے والے میرے رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے نکالنے والے میرے رب، اے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے میرے رب، میری التجا، میری پریشانی التجا کہ کچھ میں نہیں ہے، مجھے بھی نکال دیں۔ ہم سنجیدہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے ہی نہیں چاہ رہے، رسوا ہو رہے ہیں، اور میرا رب نے تو کن کہنا ہے، کام ہو جانا ہے۔ اگلے کی تو ہم نے منتیں کرنی، درخواستیں ڈالنی، چکر لگانے، ذلیل رسوا ہونا، اپنی عزت بھی جو ہے وہ مس کرنی، کیا فائدہ؟ اللہ کی قسم اگر یہ عقیدہ ہو جائے ہم سب کا، مجھ سمیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتی، میرا وارث، میرا معاملات کا جو کل وارث ہے وہ رب ہے، میں اس پہ چھوڑتا ہوں۔ خدا کی قسم ہم لوگوں کا معاملہ کرنا شروع ہو جائے، یقین ہونا چاہیے اللہ پہ۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں۔ قرآن کے اوپر کیوں نہیں یقین؟ یہ کتاب کے اندر جو بات لکھی ہے وہ غلط نہیں، غلط ہم ہے۔ مومن بن جائے، اللہ تعالیٰ نے مومن کو ضمانت دی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلندیوں پہ ہو گئے اگر تم مومن ہو۔ کامیاب کون ہے؟ مومن۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پانی نا مومنوں نے، ہم مومن ہی نہیں بنے۔ آپ کو ایک دو اسباب بتائے ہیں کہ دعا کن وجوہات سے قبول نہیں ہوتی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کرنے والے کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کی جو بندہ ترغیب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ ہم لوگ مصلحتاً، اس معاشرے کے تو یہ حال ہے، ہم لوگ روکنا تو دور کی بات ہے، برائی کے اندر خود شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی میں آپ کو بڑی ایک جو ہے وہ واضح مثال دیتا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ۔ آج کل ہم لوگ جو ہے وہ رات کو دن بھر جو ہے وہ عبادت بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ کو راضی کریں، 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ میں ایوریج ایک مسلمان کی آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ ہم لوگ جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ رات کو سونے سے پہلے جو ایک فتنہ ہر بندے کی جیب میں پڑا ہوتا ہے وہ کھولتے ہیں اور ٹک ٹاک پہ گھنٹہ لگا لیتے ہیں، تمام تر نیکیاں جو ہے وہ کھا پی جاتا ہے ہمارا۔ فحاشی میں مرتکب ہو گئے، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، بے لذت گناہ میں مرتکب ہو گئے آپ۔ اللہ کی قسم یہ جو موبائل فون آپ کی جیب کے اندر ہے، قیامت والے دن میں یہ اکثر اپنے ساتھیوں کو بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں قیامت والے دن انسان رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، ایک وہ کہے گا اللہ نمازیں بھی پڑھی، اللہ روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی ادا کیا، تجھے راضی کرنے کی کوشش بھی کی، اور خدا کی قسم یہ جو موبائل فون ہے جس کے اوپر راتوں کو بیٹھ کے لیٹ نائٹ ٹک ٹاک دیکھے گئے، فیس بک کے اوپر نامحرم خواتینوں سے باتیں کی گئی، سنیپ چیٹ کے اوپر گندا مواد دیکھا گیا، یوٹیوب کے اوپر گندا مواد دیکھا گیا، یہی اسی نے گواہی دے دینی اللہ تعالیٰ یہ کرتا رہا، یہی ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی تنہائیاں پاکیزہ کرو۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، مجھ سمیت مجھے بھی جھانکنا چاہیے، کیا ہماری تنہائیاں پاکیزہ ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے تو ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم دنیا کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، رات کو کمبل کے اندر چھپ کے جو کام کر رہے ہیں، کیا ہماری یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں گی؟ آپ نے اپنا یہ خود محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں نہیں سن رہا. ہم لوگ نادانستہ طور کے اوپر ہر بندہ گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے, اور وہ گناہ ایک اتنے پلانڈ طریقے سے, مجھے تو یہ ترس آتا ہے اپنے نوجوانوں پہ, یہ اتنا پلانڈ ایک ٹریپ ہے, یہ پلان ٹریپ ہے کہ یار آپ نے اگر کوئی لیکچر, اسلامک لیکچر بھی کھولنے کے لیے کوئی ویڈیو اوپن کیا نا, تو اس پہ بھی کوئی گندا نیچے فحاشی کنٹینٹ آ رہا ہوگا, آپ وہ ایک کھولیں گے, پھر دوسرا کھولیں گے, پھر تیسرا کھولیں گے, آپ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ اتنا شیطانی ایک, میں یہ سمجھتا ہوں, حملہ ہے کہ انسان کو جس کو لذت لگ جائے نا اس کی, وہ اس سے نکل نہیں سکتا. ایک دعا جو ایک ایسے شخص کی بھی قبول نہیں ہوتی جو دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی کرتا ہے اور مایوس ہو کے دعا ترک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو گیا. مطلب جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ بے صبرا ہو جاتا ہے, یار اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کر رہا, بس اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا, نا امیدی میں آ جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں کرتا. دعا کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ایک سوال ہے کہ کیا دعا ہر قبول ہوتی ہے؟ ہر دعا قبول ہوتی ہے, ہر دعا. اس کی 3 صورتیں ہیں. یا اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دے گا جو آپ نے مانگا ہے جلد سے جلد اس دنیا کے اندر ہی, یا وہ دعا آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے دے گا آخرت کے اندر, یا اس دعا کے اگینسٹ آپ گناہوں کو معاف کر دے گا. تینوں میں فائدہ بندے کا, نقصان تو کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی میرے آگے ہاتھ پھیلائے گا اس کی دعا کو میں ہر صورت قبول کروں گا. تو اس امید سے دعا چھوڑ دینا کہ اللہ نہیں قبول کر رہا, ایسے بندے کی دعا قبول کبھی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک آخری جو کچھ معاملات ہیں کہ وہ دعا کو کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا. پہلا معاملہ کہ اخلاص نیت ہونی چاہیے, نیت ہونی چاہیے, اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اس بارگاہ میں پیش ہوا ہوں جہاں پہ پوری کائنات کو رزق میں ملتا ہے, جہاں پہ ہر مسئلے کا حل ہے. یہ یقین ہونا چاہیے, یہ نیت ہونی چاہیے دعا کرنے سے پہلے. اور حدیثوں کے مطابق, صحیح حدیث کے مطابق, دعا سے پہلے وضو کرنا افضل ہے, اور قبلے کے رخ پہ دعا کریں. اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ کن موقعوں پہ دعا قبول ہوتی ہیں. اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی, قبول ہوتی ہے. سفر میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح جو آپ موقع تلاش کریں, اپنی فریادوں کو اللہ کے آگے پیش کریں, دنیا کے آگے پیش نہ کریں. اچھا, ایک بڑی حیرت انگیز چیز ہے جس سے ہم سب غافل ہیں, وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں رک جاتی ہے جس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجا جائے. تو ہمیشہ دعا شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں, اور دعا کے اختتام میں بھی درود شریف پڑھ لیا کریں, کیونکہ یہ صحیح حدیث کے مطابق ہے کہ وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں رہ جاتی ہے جس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجا جائے. اور ایک آخری بات, عنوان تو بہت بڑا ہے لیکن وقت کی کیوں قلت ہے. ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی, یا آپ کہہ لیں کہ دعا کا یہ بھی ایک پری ریکوزٹ ہے, ایک لوازمات ہیں کہ جس رب کے آگے پیش ہو رہے ہو نا, تو آپ کے دل میں اپنے گناہوں کی توبہ اور ندامت بھی ہونی چاہیے. دل بھی شیشے کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی. دعا کی ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, میں شرمندہ ہوں اپنے گناہوں سے. ندامت, سبمسو ہو جاؤں اللہ تعالیٰ کے آگے, آپ سبمٹ کر دیں اپنے آپ کو
اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی بے تحاشا برکتوں کا نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازے۔ وہ دعا کبھی زندگی میں رد نہیں ہوتی جو آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کریں، کہ میں نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں گھڑی دیکھی، اپنے بھائی کی کوئی گاڑی دیکھی، میں کہوں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو اور ترقی دے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بھائی کو اور جو ہے وہ رزق میں کشادگی عطا کرے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں وَإِيَّاكَ، وہی دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہے، فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی وہ ملے جو آپ کے مسلمان بھائی کے پاس ہے تو اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، یا جو چیز آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے وہی دعا اپنے بھائی کے لیے مانگیں، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو فلاں چیز عطا کر دے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اور جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیا سے بھی نرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا دل جو ہے نا نرم کر کے پیش ہوں۔ جس بندے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، جس بندے نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، نقصان پہنچایا ہے، دعا میں جب ہاتھ اٹھائیں تو اس بندے کے نام سے دعا کا آغاز کریں۔ یہ مشاہدات ہیں، یہ تجربات ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آزما لیجیے گا۔ جب آپ دل نرم کر کے گئے اللہ تعالیٰ اس بندے کو میں نے تیری رضا کے لیے معاف کیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، سب سے بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب آپ اللہ کو اس نیکی کا واسطہ ہے اللہ تیری رضا کے لیے اس کو معاف کیا، اللہ کی قسم اس نیکی کے بدلے اللہ آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے اوپر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد۔